بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، جو میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہے ہیں، ایک تو اس پہ بات کریں گے، اور دوسری طرف عمران خان سائیکل مانگ رہے ہیں، ان کو سائیکل نہیں مل رہا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس پہ تو بات کرنا بہت ہی ضروری ہے، لیکن بحسود ہے، چونکہ عدالتی نظام پہ جتنی بھی تنقید ہوتی رہے، ہمارا عدالتی نظام ایسا ہی رہے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب کی۔ میاں نواز شریف صاحب بیرون ملک علاج کے لیے گئے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ بالکل تندرست ہیں، لیکن ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، پاکستان میں جو سزائیں ملتی ہیں نا، وہ انصاف کے مطابق ہوتی ہیں، اور جو ریلیف ملتے ہیں نا، وہ انصاف کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر میاں نواز شریف کی سزاؤں کو دیکھا جائے تو جو پاناما کیس آیا تھا اس میں 400 لوگوں کے نام شامل تھے، لیکن اس وقت صرف میاں نواز شریف صاحب کو ٹرائل کیا گیا، جے آئی ٹی بنی، بلکہ پوری شریف فیملی کو جو ہے اس میں ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ پھر میاں نواز شریف کی جو وزارت عظمیٰ تھی وہ بھی چلی گئی، پھر وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے لگاتے جیل چلے گئے، پھر جیل سے وہ لندن جا بیٹھے۔ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ لندن وہ کس طریقے سے گئے تھے، جیل میں بیٹھ کے انہوں نے ڈیل کی تھی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب عمران خان کا عروج تھا، اور عمران خان کو اس وقت یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ خود مانتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ باجوہ صاحب کے ساتھ جناب نواز شریف صاحب کی ڈیل ہو چکی ہے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون نے، میاں نواز شریف صاحب کے کہنے میں مسلم لیگ نون نے جو باجوہ کو 3 سال کی توسیع پی ٹی آئی نے بھی دی تھی، اس میں پیپلز پارٹی سارے مل کے، یہ پی ٹی آئی سمیت سب کچھ اس جرم میں شامل تھے، کسی نے مخالفت نہیں کی تھی۔ اور میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی سے حلف لیا تھا کہ یہ کسی کو نہیں بتانا کہ یہ ہم سپورٹ کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس نظام کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ ناظرین، یہ 5ویں دفعہ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 1988 لانچ تو خیر ضیاء الحق صاحب نے ان کو کیا تھا بطور وزیر خزانہ، لیکن 1988 میں بطور اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا۔ پھر 1990 میں تو پھر ہماری آئی ایس آئی نے کھلم کھلا پیسے تقسیم کیا، وہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا، لیکن اور سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آیا تھا کہ اس معاملے میں تحقیقات کی جائیں۔ پیسے لینے والوں میں میاں نواز شریف صاحب بھی شامل تھے، شہباز شریف صاحب بھی شامل تھے، لیکن چونکہ ہمارا عدالتی نظام ہی کمزور ہے، ہمارا پورا سسٹم کمزور ہے، اس لیے انصاف نہیں ہو پاتا۔ پھر اس کے بعد 92 کا اپریل تھا جب میاں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوگی۔ پھر کاکڑ فارمولہ آیا تھا، اس وقت جنرل کاکڑ فارمولہ، اور میاں نواز شریف کو جانا پڑا تھا، غلام اسحاق خان کو جانا پڑا تھا، اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ آ گئی تھی۔ لیکن 1996 میں ایک دفعہ پھر میاں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی، اور میاں نواز شریف جو ہے 2 تہائی اکثریت کے ساتھ آ گئے۔ اور ناظرین، ہر دفعہ جب بھی میاں نواز شریف کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے، عوام کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ میاں نواز شریف عوام کے لیے لڑ رہے تھے، نہ اسٹیبلشمنٹ عوام کے لیے لڑ رہی تھی۔ ان کے اپنے ذاتی جھگڑے تھے، جس کی وجہ سے پھر اقتدار ان کا چلا جاتا تھا، پھر دوبارہ ان کو لانچ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح جب یہ 2 تہائی اکثریت کے ساتھ آئے تو پہلے لڑائی میاں صاحب کی سپریم کورٹ کے ساتھ ہوئی، پھر سپریم کورٹ حملہ آج تک ان کے لیے تانا بنا ہوا ہے۔ اور 12 اکتوبر 1999 کو جب مارشاء اللہ لگا تھا، پرویز مشرف صاحب اقتدار میں آئے تھے، اس وقت بھی عوام کو میاں نواز شریف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فوج سے تو کبھی عوام کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ میاں صاحب نے جب سری لنکا گئے ہوئے تھے، جناب پرویز مشرف صاحب جو ہمارے آرمی چیف تھے، تو ان کو ہوا میں برطرف کر دیا تھا، پھر ان کا طیارہ جو ہے پڑوسی ملک میں اتارنے کا آرڈر بھی کر دیا تھا، لیکن پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے غم بھول جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف کو 10 سالہ ڈیل کے تحت پہلے باہر بھجوایا گیا، جس طرح اب ان کو ایک ڈیل کے تحت باہر بھجوایا گیا تھا، اب ایک ڈیل کے تحت ان کو واپس لایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت سن 2000 میں میاں نواز شریف کو ایک ڈیل کے تحت باہر بھجوایا گیا۔ عدالتی فیصلے جو ان کو سزائیں دی گئی تھی وہ سب کی سب دری رہ گئی، اور کسی عدالت سے بھی جناب پرویز مشرف نے نہیں پوچھا تھا کہ میں ان کو باہر بھجوانے لگا ہوں۔ بہرحال ان کو باہر بھجوا دیا گیا، پھر دوبارہ میاں نواز شریف صاحب آ گئے، اور 2013 میں پھر ان کو لانچ کر دیا گیا، اور میاں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ اور اب پھر ان کو جو آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا، اور میاں نواز شریف کے خلاف رفتار جو ہے عدالتی فیصلے آئے، ان کو سزائیں ہوئیں، ان کی بیٹی کو بھی ہوئیں، شہباز شریف کو بھی ہوئیں، اور عمران خان جو ہے وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کرتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا، لیکن اس وقت تو خود مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف تانا دیتے ہیں کہ جو عمران خان کہتا تھا نا میں ان کو رلاؤں گا، در حقیقت وہ کہتا تھا میں اپنی پارٹی والوں کو رلاؤں گا۔ اور اس میں کوئی لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ زیادہ تر رونے والے
خود عمران خان کی پارٹی والے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی بہت ہو رہی ہے۔ تو اب جو ہے شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ جو ہے میاں پروجیکٹ جو ہے نئے سرے سے لانچ ہونے جا رہا ہے۔ عوام کو اب بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اب عوام کو دعا کرنی چاہیے کہ جو میاں نواز شریف کو اب 5ویں دفعہ لا رہے ہیں، اللہ کرے ان کی پھر میاں نواز شریف صاحب سے نب جائے، کیونکہ میاں نواز شریف کو جو کے اندر جو ہے وہ 2-3 سال کے بعد ایک چیخ ویرا ان کے اندر جاگتا ہے، اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ سوچنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب کیا کریں، اب کسی اور کو لے کے آئیں۔ تو اللہ کرے کہ عوام کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان سے، عوام تو بلکہ دیکھیں نا، عوام تو اب بھی کہتی ہے، عوام کا تو نعرہ ہے کہ وہ لگاتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے، لہذا مسئلہ بنتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے برکت رفتار ان کو سزائیں ہوئیں، اسی طریقے سے اب برکت رفتار ان کو ریلیف پہ ریلیف بھی مل رہا ہے۔ آج احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ان کا جو نیب سے متعلق کیس جیسا تھا، جو ان کو توشہ خانہ میں سزا ہوئی تھی، اس کو معطل کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کا جناب علی جو ان کی ضمانت جو ہے حفاظتی ضمانت منظور کر لیا، اور اب وہ پاکستان آ سکتے ہیں، اور لہذا وہ پاکستان، وہ لندن سے چلے ہی پاکستان آنے کے لیے، ان کے کئی مخالفین ناقدین یہ کہہ رہے تھے وہ آئیں گے نہیں، لیکن وہ آ رہے ہیں۔ البتہ یہ گو مگو کی کیفیت ہے کہ آیا ان کے آنے سے الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ پیپلز پارٹی البتہ اس پہ بول رہی ہے کہ صرف ایک شخص کے لیے، یعنی میاں نواز شریف کے لیے الیکشن کو ملتوی کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ آ جائیں، پھر اپنی وہ کمپین کریں اور پھر الیکشن ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں، الیکشن کا جو التوا ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے، وہ عمران خان کی وجہ سے۔ عمران خان کے ساتھ کوئی معاملہ ابھی طے نہیں ہو پا رہا، جب معاملہ طے پا جائے گا تو پھر الیکشن بھی ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے عدالتی نظام کا، کہ جو سائفر کیس میں جج ابو الحسنات صاحب جو کیس سن رہے ہیں، وہاں پہ عمران خان کی جو سسٹر ہیں، انہوں نے عمران خان کے لیے سائیکل مانگا تھا کہ وہ ان کو ایکسرسائز کے لیے سائیکل دے دیا جائے، لیکن جج صاحب نے، ویسے تو میں کہوں گا کہ انہوں نے تمسخر ہی اڑایا کہ ہم نے تو عمران خان کے لیے دیوار بھی تڑوا دی ہے، اب وہ واک کر سکتے ہیں۔ پھر جب دوبارہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ ریپیٹ کیا کہ میرے بھائی ایک سائیکل ہی تو مانگ رہا ہے، انہوں نے کہا جی ہم موٹر سائیکل بھی دے دیں گے، حالانکہ موٹر سائیکل پہ جج صاحب کو بھی پتہ ہے ایکسرسائز نہیں ہو سکتی، اور وہاں پہ کہہ کے بھی اس بات پہ لگے۔ لیکن عمران خان قومی ہیرو تو ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، کہ کوئی شک بھی نہیں ہے، کہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ کوئی نہ مانے تو اب کوئی زبردستی تو تھوڑی ہے کہ کسی کو بندہ گھر جا کے منائے، لیکن عمران خان نے کافی ڈیلیور کیا ہے۔ اور پھر ناظرین آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارا عدالتی نظام اسی طرح بودا اور کمزور ہی رہے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے آج عمران خان کو سائیکل نہیں مل رہا، پھر عمران خان کے لیے ہیلی کاپٹر، جہاز، سب کچھ ان کے لیے حاضر ہوں گے، اور پھر تختہ مشق کوئی اور ہو جائے گا۔ پھر وہ رو پیٹ رہا ہوگا کہ جناب ہمیں سائیکل ہی دے دیں، کوئی ذرا سائیکل پہ ہم ہوا خوری کر لیں، کوئی ہم ایکسرسائز کر لیں۔ لیکن کیا ہوتا کہ اگر 75 سال میں ہمارا عدالتی نظام لوگوں کو انصاف فراہم کر رہا ہوتا؟ لیکن کیسے کریں؟ ججوں کے بھی آخر مسائل ہیں، ججوں کی بھی ویڈیو بن سکتی ہیں، ججوں کے ساتھ بھی ایسے کافی معاملات جڑے ہوتے ہیں، اور پھر جج جس طریقے سے بنتے ہیں وہ بھی ہمارے نظام کا حصہ ہے۔ ابھی جو سپریم کورٹ میں معاملات آئے تھے اس میں یہ بات کھلی تھی کہ جی فلاں جج کو بنانے کے لیے فلاں طاقتور شخصیت نے فون کیا تھا۔ جب ایسے معاملات ہوں گے تو پھر جج بھی جو ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے، جب پریشر آتا ہے تو جج پھر کورٹ مار جاتے ہیں، پھر وہ انصاف نہیں دیتے بلکہ کورٹ مار جاتے ہیں، کہ انصاف کا ہی گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے ہمارا عدالتی انصاف۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ کل تک عمران خان جو ہیں وہ نواز شریف کی بیرک سے وہاں سے وہ اے سی اتارنے کی، پنکھا اتارنے کی، عام قیدیوں جیسا سلوک کرنے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن آج عمران خان کو سائیکل بھی میسر نہیں ہے، اور عمران خان کو بالکل ایک تنگ و تاریک جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ اگر بس چلے جج صاحبان کا، تو وہ یہ بھی اجازت مانگ لیں جو طاقتور حلقے ہیں کہ جی ہم خود جا کے نہ صرف اپنے آرڈر واپس لیں گے، بلکہ ایئرپورٹ پہ جا کے میاں صاحبان پر، میاں صاحب کے اوپر پھول بھی نچھاور کریں گے۔ اور پھول تو ویسے نچھاور ہونا شروع ہو گئے ہیں، ایک ہی دن میں فوری طور پہ 2 بڑے ریلیف جو ہیں وہ میاں صاحب کو مل گئے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ تو ریلیف اس لیے ملے ہیں کیونکہ پہلے ہی انصاف نہیں ہوا تھا۔ اسی طریقے سے اب عمران خان کو جو سزائیں ہو رہی ہیں، جو سزائیں دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جو پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، وہ ماورائے آئین ہے، ماورائے قانون ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے آئین اور قانون کو موم کی ناک کی طرح موڑا جائے گا، پھر یہ سارا سلسلہ ریورس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو عدالتی طور پہ قتل تو کر دیا گیا، لیکن آج تک جو ہے پھر معافیاں بھی مانگی گئیں، ان ججوں نے بھی معافیاں مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے،
اور بھٹو پھر اسی وجہ سے آج بھی زندہ ہے. اسی لیے عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے صدر پاکستان سے کہا ہے کہ وہ ایوان صدر میں بیٹھ کے مذاکرات کریں، اور پی ٹی آئی کے جو بااثر حلقے ہیں جو عمران خان کے بہت قریب ہیں وہ اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا اصول اور نظریہ نہیں چھوڑیں گے. تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اپنے اصول اور نظریے پہ کھڑے رہے جیسا کہ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں. تو الیکشن جو بھی ہوں گے اگر عمران خان کے بغیر ہوئے تو وہ متنازع الیکشن ہوں گے. اور ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ناظرین یہ اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے کہ عنقریب جو ہے وہ آرمی چیف صاحب جو ہیں جناب عاصم منیر صاحب بطور چیف ایگزیکٹو جو ہیں اس ملک کی باغ ڈور سنبھال لیں گے، جس طرح پرویز مشرف صاحب نے سنبھالی تھی. اور پھر نہ کوئی ڈر خوف ہوگا، پھر اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن یہ بھی ہمیں ہماری ہسٹری یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو بھی مارشل لا آتا ہے یا چیف ایگزیکٹو آتا ہے وہ 4-5 سال تو طاقتور رہتا ہے، اور پہلے 2-3 سال کے بعد ہی وہ اپنے سیاسی جماعتوں کی جو ہے اس کو کہہ لیں کہ بیساکھی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے جناب پرویز مشرف نے مسلم لیگ قائد اعظم مسلم لیگ نون سے نکال کے قائد اعظم بنا لی تھی، اور پیپلز پارٹی سے نکال کر پیپلز پارٹی پیٹریٹ بنا لی تھی. اسی طریقے سے اگر جناب عاصم منیر صاحب چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری بنتے ہیں تو پھر وہ بھی ان سیاسی جماعتوں سے پی ٹی آئی سے کچھ نکالیں گے، پیپلز پارٹی سے کچھ نکالیں گے، تو ادھر ادھر سے کافی چیزیں نکال کے پھر ایک نئی جماعت بن جائے گی. اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ بھی اسلام آباد کی بڑی اہم خبر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت پریشان ہیں، کیونکہ ان کو جناب عاصم منیر صاحب کی آنکھوں میں احتساب نظر آ رہا ہے. اور جیسا کہ اظہار خیال ایپیکس کمیٹی میں بھی کر چکے ہیں جناب عاصم منیر صاحب، اس لیے اس کے علاوہ ان کے اقدامات بھی نظر آ رہے ہیں. 2 ٹوک انہوں نے کہا ہے کہ وہ کرپشن جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سمگلنگ کو وہ برداشت نہیں کریں گے. اور باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ عاصم منیر صاحب اس بات سے متفق نظر آتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صبح دوپہر شام کرپٹ ہیں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے. اور یہ تو خیر انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ ہر جماعت کو، بلکہ ایون ہماری اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کے دور میں للکارتے رہے ہیں، بلیک میل کرتے رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا مستقبل ہوتا ہے. اگر جناب نواز شریف صاحب پاور میں آتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں محفوظ ہی ہوں گے. لیکن ابھی جناب نواز شریف کا اقتدار میں آنا بہت دور کی بات ہے، چونکہ الیکشن ہوتے ہی نہیں نظر آ رہے. تو ناظرین جو خبریں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.